بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سیر علماء کرام میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ سیر علماء کرام ایپیسوڈ نمبر 90 پر 3 ہے، اور چونکہ ہم مفسرین کے بارے میں خاص کر بات کر رہے ہیں تو مفسرین نمبر میں یہ 7واں نمبر ہے۔ اور آج جس مفسر کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، یہ مفسر بھی ان مفسروں میں سے ہیں جن کو بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ کے بارے میں معلوم کیا، جن کے بارے میں بہت کم لوگ شاید جانتے تھے، اسی طرح آج کی شخصیت بھی ہیں، اور وہ ہیں یحییٰ بن سلام۔ یحییٰ بن سلام ابن ابی ثعلبہ، ابو زکریا ان کی کنیت تھی۔ جس طرح ان کے متعلق بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اسی طرح یہ بات بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کی تفسیر کا اثر بعد کی تفسیروں پر بہت خوب رہا ہے۔ طلبہ بھی ان کی تفسیر سے دور ہے، اور تدریسی لحاظ سے بھی ان پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہے۔ اگر ان کا تذکرہ آپ دیکھنا چاہیں تو بس تاریخ التفسیر کے مواد میں مل جائے گا، یا علوم القرآن اگر اس کتاب کو آپ اٹھائیں گے تو شاید اس میں بھی آپ کو تفسیروں کے متعلق کچھ مواد مل جائے گا، ان میں شاید آپ کا تذکرہ ملے، ورنہ خاص طور پر آپ پر توجہ زیادہ نہیں دی گئی ہے۔ اور آپ کی ایک تفسیر بھی موجود ہے جو مکمل تفسیر ہے۔ یہ تفسیر مفقود تھی، لیکن اب چند سال پہلے اس کی طباعت ہوئی ہے۔ تفسیر ابن سلام نام کہا جاتا ہے، یا بعض لوگوں نے کہا کہ تفسیر یحییٰ ابن سلام یا تفسیر القرآن لیحییٰ ابن سلام، چاہے جو بھی ہو، لیکن وہ تفسیر انہی کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ متقدم علماء میں سے ہیں۔ 124 ہجری کو پیدا ہوئے تھے، 124 ہجری کو پیدا ہوئے تھے، اور 200 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی۔ اس دوران میں تابعین، تبع تابعین سے علم حاصل کیا۔ آپ جو پیدا ہوئے کوفہ میں پیدا ہوئے، پھر وہاں سے بصرہ منتقل ہوئے۔ بصرہ منتقل ہونے کے بعد وہیں علم حاصل کیا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے جو تلامذہ تھے، ان سے خاص کر آپ نے بہت زیادہ علم کو حاصل کیا، جیسے حسن بن دینار، مبارک بن فضالہ، ربیع بن صبیح، قرہ بن خالد۔ یہ تمام جو ہے دراصل حسن بصری رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، اور آپ ان سے جو ہے علم حاصل کیے۔ اور اسی طرح سعید بن ابی عروبہ، خلیل بن مرہ، حماد بن سلمہ، یہ تین خاص کر جو ہے قتادہ بن دعامہ بن سدوسی، ان کے جو ہے تلامذہ تھے، ان سے آپ نے جو ہے علم حاصل کیا۔ تو گویا کہ تابعین، تبع تابعین سے آپ علم حاصل کرتے رہے، تفسیر کا بھی اور دیگر علوم بھی۔ اور جانتے ہیں یہ تمام جو ہے ائمہ کبار میں شمار ہوتے ہیں۔ حسن بن دینار، مبارک بن فضالہ، ربیع بن صبیح، قرہ بن خالد، سعید ابن ابی عروبہ، خالد بن مرہ، حماد بن سلمہ، یہ اپنے زمانے کے، بلکہ جو ہے ابھی تک بھی تمام لوگ مانتے ہیں کہ یہ ائمہ کبار تھے، اور ان سے آپ نے علم حاصل کیا تھا۔ بصرہ میں علم حاصل کرنے کے بعد اور بھی علم حاصل کرنے کے لیے
آپ وہاں گئے جہاں پیدا ہوئے تھے یعنی کوفہ، پھر کوفہ لوٹے تاکہ وہاں جا کر علم حاصل کریں، اور کوفہ میں سفیان ثوری رحمہ اللہ سے علم حاصل کیا۔ وہاں سے پھر مدینہ ہجرت کیے تاکہ مالک بن انس رحمہ اللہ سے علم حاصل کریں۔ پھر وہاں سے مصر کی طرف گئے اور مصر میں عبداللہ بن لہیعہ اور لیث بن سعد کے تلامذہ میں آپ بھی شمار ہونے لگے۔ وہاں سے آپ نے ان دونوں سے بھی علم حاصل کیا۔ اس طرح کوفہ، بصرہ، مدینہ، مصر، ہر جگہ جا جا کر علماء سے استفادہ کرنے کے بعد افریقہ یعنی تونس چلے گئے۔ اگر کوئی بھی افریقہ، پہلے زمانے میں افریقہ مراد لیتے تھے تو وہ تونس مراد لیتے تھے، تو افریقہ کی طرف آپ جو ہے کوچ کر گئے۔ 170 پر 9 ہجری کو قیروان میں رہے، وہیں اپنی تفسیر بھی لکھی اور وہیں تدریس کے خدمات بھی انجام دیے۔ وہاں سے ان کی تفسیر بھی ہر جگہ پھیلی، چونکہ کئی طلبہ، کئی تلامذہ جو ہے گاؤں سے، آزو بازو کے جو ہے گاؤں سے آیا کرتے تھے، تو اس طرح جو ہے ان کی تفسیر اندلس اور دیگر جو ہے بلاد میں بھی پہنچ گئی تھی الحمدللہ۔ لیکن جب آپ قیروان میں تھے تو وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا۔ 190 پر 9 ہجری کو کیا ہوا کہ عمران بن مجالد نامی ایک آدمی سے یحییٰ ابن سلام رحمہ اللہ کے تعلقات اچھے تھے، یعنی جن کی ہم بات کر رہے ہیں یحییٰ ابن سلام، ان کے تعلقات ایک عمران بن مجالد الرابعی یا الربعی، ان سے جو ہے اچھے تعلقات تھے۔ تو اس وقت کیا ہوا، قیروان کے جو حاکم تھے ابراہیم بن اغلب، وہ عمران بن مجالد الربعی کو کسی بنا قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن یحییٰ بن سلام نے ابراہیم بن اغلب کے پاس سفارش کی، کہا کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو معاف کر دو، تو ان کی سفارش قبول کر لی گئی۔ یعنی یحییٰ بن سلام کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح ان کے سامنے جو ہے سفارش قبول کر لی گئی، لیکن جیسے ہی ابراہیم بن اغلب کو عمران بن مجالد الربعی کے ان کے ہاتھ لگ گئے وہ، تو فوراً ان کو کیا کیا، انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ بات یحییٰ ابن سلام کو بالکل پسند نہیں آئی، اور آپ جو ہے کافی افسوس کیا آپ نے کہ ایک بات دیکھنے کے بعد بھی جو ہے ان لوگوں نے قتل کیا، اور آپ وہاں سے قیروان سے جو ہے چلے گئے، مصر کی طرف چلے گئے، اور اسی سال گئے، حج کیا۔ حج کے بعد جب گھر واپس آئے تو بیمار پڑے، اور اسی بیماری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ سن 200 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے تلامذہ ابن وہب، محمد بن یحییٰ، احمد بن موسیٰ، محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم، بحر بن نظر، یہ سب جو ہے آپ کے تلامذہ میں سے ہیں، اور آپ سے روایت کرنے والوں میں کئی لوگ ہیں۔ ابن وہب خود یہ تمام بھی جو ہے آپ سے روایت کرنے والے ہیں۔ اب آئیے علماء کی 2-3 باتیں معلوم کرتے ہیں آپ کے متعلق جو علماء نے کہا ہے۔ ابو حاتم فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سلام صدوق ہیں۔ ابن عدی فرماتے ہیں کہ ان کے ضعف کے ساتھ حدیثیں لکھی جاتی ہیں۔ قراءت ان کے خود اختیار تھے، ان کی قراءت میں یہ بھی جو ہے کہا گیا ہے۔ یہ 2-3 باتیں ہیں علماء کی، چند باتیں۔ اب آئیے ان کی تصنیفات کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ ان کی کئی تصنیفات ہیں۔ الجامع نام سے ایک تصنیف ہے جو موطا امام مالک کے نہج پر ہے، اور ان کی مشہور و معروف تفسیر ہے، اور ایک کتاب ہے التصاریف تفسیر القرآن مما اشتبہت اسماء وتصرفت معانی۔ اسی طرح ایک کتاب ہے وجوہ النظائر، اسی طرح ایک کتاب ہے کتاب الاشربہ۔ اب
یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ آپ کی تفسیر کے متعلق چند باتیں معلوم کرتے ہیں۔ آپ کی تفسیر کے متعلق میں بات کرنے سے پہلے امام ذہبی رحمہ اللہ التفسیر والمفسرون میں لکھتے ہیں کہ پہلی تفسیر تفسیر قرطبی ہے، پہلی تفسیر تفسیر طبری ہے، پہلی تفسیر تفسیر طبری ہے، اور یہ باقاعدہ منظم تفسیروں میں سے پہلی تفسیر ہے، یعنی باقاعدہ منظم طریقے سے جو چھپ کر ہمارے سامنے آئی وہ جو ہے پہلی تفسیر تفسیر طبری ہے۔ لیکن طاہر ابن عاشور امام ذہبی رحمہ اللہ کے اس قول کا استدراک کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مکمل تفسیر جو ہمارے سامنے آئی وہ سب سے پہلی تفسیر یحییٰ ابن سلام کی تفسیر ہے، سب سے پہلی تفسیر یحییٰ ابن سلام کی، جن کے بارے میں آج ہم معلوم کر رہے ہیں، ان کی تفسیر سب سے پہلے آئی ہے مکمل طور پر۔ اب ان دونوں میں کون صحیح ہے؟ امام ذہبی رحمہ اللہ صحیح ہیں یا ابن عاشور رحمہ اللہ صحیح ہیں؟ امام ذہبی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تفسیر طبری سب سے پہلی تفسیر ہے، اور ابن عاشور رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلی تفسیر یحییٰ ابن سلام کی ہے۔ تو یہاں ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، ذہن میں یہ بات رہے کہ پہلی تفسیر یا پہلی کتاب یہ دراصل نسبت کی طرف ہوتی ہے۔ کوئی بھی ہے بولنے والے یا لکھنے والے کہ یہ پہلی کتاب ہے یا پہلی تفسیر ہے، تو وہ ان کے علم اور اطلاع کے اوپر جو ہے موقوف ہوتی ہے بات۔ اب میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، اس میں لکھا ہوں میں کہ سب سے پہلی کتاب فلاں کتاب ہے، تو میں کتنا جو ہے معلومات جمع کیا، میں کتنا جو ہے اس کتاب کے بارے میں پہلی کتاب ہے یہ ثابت کرنے کے لیے میں کتنے دلائل اکٹھا کیا، یہ میرے حد تک ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی کتاب پہلی کتاب ہو، لیکن میرے تک جو ہے معلومات نہ پہنچنے کی وجہ سے میں کیا کیا، کسی اور کتاب کو پہلی کتاب ٹھہرا دیا، بس وہی ہوتا ہے۔ کیونکہ جب امام ذہبی رحمہ اللہ التفسیر والمفسرون لکھ رہے تھے تو اس وقت یحییٰ ابن سلام کی تفسیر شائع نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس وقت جو ہے یہ تفسیر مفقود تفسیروں میں تھی، یحییٰ ابن سلام کی تفسیر مفقود تفسیروں میں تھی، اور جو سامنے منظم طریقے سے شائع ہوئی تھی وہ جو ہے تفسیر طبری تھی۔ اسی لیے انہوں نے امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھتے ہوئے یہ لکھا کہ تفسیر طبری سب سے پہلی تفسیر ہے۔ لیکن ابن عاشور رحمہ اللہ کے زمانے میں تفسیر یحییٰ ابن سلام چھپ چکی تھی، جو کتاب مفقود تھی وہ سامنے آ چکی تھی، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، تدارک کرتے ہوئے اس کا جو ہے استدراک کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، پہلی تفسیر تفسیر طبری نہیں بلکہ پہلی تفسیر تفسیر یحییٰ ابن سلام ہے، جو مکمل تفسیر ہے، اور یہ متقدمین میں سے جو ایک عالم ہے یحییٰ ابن سلام، ان کی تفسیر ہے۔ تو دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، ابن عاشور بھی صحیح ہے اور امام ذہبی رحمہ اللہ بھی صحیح ہیں، دونوں جو ہے اپنی جگہ جو سامنے موجود ہے کتاب، اس کتاب کے لحاظ سے بولے ہیں۔ اب یہ تفسیر کے بارے میں، یہ جو تفسیر ہے تفسیر یحییٰ ابن سلام، اس کے بارے میں چند باتیں معلوم کرتے ہیں۔ یعنی پہلے کیا تھا، یہ جو تفسیر شائع ہوئی تھی، آپ نے جو تفسیر لکھی تھی، اس سے قبل 2-3 تفسیریں سامنے آئی تھی، تفسیر ثوری سامنے آئی تھی، تفسیر مجاہد سامنے آئی تھی۔ اب یہاں پر بات کیا ہے، انہوں نے جو انداز اپنایا تفسیر یحییٰ ابن سلام میں، جو انہوں نے انداز اپنایا، یہ ماقبل مفسرین کے انداز سے مختلف تھا۔ اس سے پہلے کیا ہوا تھا، مجاہد رحمہ اللہ جو تفسیر لکھے تھے، یا سفیان ثوری رحمہ اللہ جو تفسیر لکھے تھے، انہوں نے صرف اقوال بیان کیے تھے، وہ بھی کتنے، 1
یا دو اقوال، آیت کے نیچے ایک یا دو قول بیان کیے اور آگے بڑھ گئے. لیکن یحییٰ ابن السلام کا جو انداز تھا تفسیر میں وہ الگ ہی تھا. یہ صرف اقوال بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیے تھے بلکہ اقوال بیان کیے تھے، ماقبل مفسرین کے جو تفسیر ہے اس کو بیان کیے تھے، اور ان میں جو ہے ترجیح اپنا بھی اختیار کیا کہ یہ صحیح ہے، میرے نزدیک یہ صحیح ہے، میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں. انہوں نے خود اختیار بھی کیا اور راجح بھی قرار دیا، اور فقہی کئی مسائل بھی ذکر کیے. قرات، اختلاف قرات کو بیان کیا، مکی یا مدنی ہے اس کو بیان کیا. اور جو ہے ان آیتوں میں اگر کسی بھی لحاظ سے اعراب میں کچھ ہے تو اس کو بھی بیان کیا، بلاغت کے انداز سے بھی بات کیا کہ بلاغت کے انداز سے اگر ایسا ہوتا تو یہ معنی ہوتا، اور یوں قرآن میں کہا گیا ہے تو یہ بلاغت پر دال ہے. انکار بھی کیا کرتے تھے کہ یہ بات جو ماقبل مفسرین کی بات ہے یہ صحیح نہیں ہے میرے نزدیک. تو اس طرح یعنی اب تک جو تفسیریں سامنے آئی تھیں ان تمام تفسیروں سے گویا کہ یہ مختلف انداز میں لکھے تھے تفسیر کو، اور ایک نیا انداز، نیا اسلوب، نیا نہج جو ہے گویا کہ انہوں نے دیا تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا، تفسیر کو لکھنے کا یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا، یہ ابتدائی مرحلے میں اگر دیکھیں گے تو یحییٰ ابن السلام کی تفسیر ہے، اور اسی کا جو ہے ایک اچھا نمونہ، ایک واضح نمونہ ہم دیکھ سکتے ہیں کن کی تفسیر طبری ہم دیکھ سکتے ہیں. یعنی یہ ایک نیا اسلوب، نیا انداز کے ساتھ یہ شروع کیے تھے، اور اس کا اعلیٰ نمونہ تفسیر طبری میں ہم بخوبی دیکھ سکتے ہیں جو بعد کی تفسیر ہے. تو یہ بات ہے. اسی طرح یحییٰ ابن السلام کی تفسیر کے متعلق یہ بات بھی مشہور ہے کہ اب بعض آیتوں سے آپ دقیق استنباط بھی جو ہے کیا کرتے تھے، استنباطات بہت زیادہ جو ہے آپ کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ عربی میں ایک شعر موجود ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ جو ہے قرآن سے استنباط کر کے ایک بات بتایا میں، تو جو لوگ اس استنباط کو سنے انہوں نے کہا کہ تم نے کب سے جو ہے یحییٰ ابن السلام کی تفسیر کو یاد کر لیا ہے. یعنی اس قدر مشہور تھے یحییٰ ابن السلام کہ میں ایک استنباط کر کے بتایا ہوں، اپنی طرف سے استنباط کر کے بتایا ہوں، تو لوگ میرا استنباط ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرور جو ہے یحییٰ ابن السلام کا استنباط ہے. وہ عربی شعر یوں ہے کہ یا رب معنی قد استنبطته فہما فقیل یحفظ تفسیر ابن السلامی. یعنی میں اپنی طرف سے ایک استنباط کیا ہوں، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا استنباط نہیں بلکہ آپ نے ضرور تفسیر یحییٰ ابن السلام کو یاد کیا ہے، اسی لیے آپ یہ استنباط کیے ہوئے ہیں. تو اتنے جو ہے مشہور تھے آپ کہ آپ اپنی تفسیر میں استنباطات بیان کرتے ہیں. اسی طرح تفسیر یحییٰ ابن السلام ہم تک کیسے پہنچی، یہ اگر ہم بات کریں تو ان کے بیٹے محمد بن یحییٰ ابن السلام اور ان کے شاگرد ابو داود بن موسیٰ العطار، احمد بن موسیٰ العطار، ان دونوں کے ذریعے سے یہ ہم تک پہنچی ہے. علماء مغرب کے پاس یہ مشہور تفسیر ہے. اسانید اس کے طویل تھے، جو اس میں بیان کیے گئے تھے اسانید طویل تھے، تو چند نے اس کا اختصار بھی کیا ہے. جیسے ابن زمنین شیخ قرطبہ تھے، انہوں نے جو ہے اس کا اختصار کیا ہے. اسی طرح مختصر ابن محکم بھی ہے، لیکن مختصر ابن محکم کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے کئی چیزوں کو اضافہ بھی کیا ہے.
اباضیہ کے جو عقائد ہے اس کو جو ہے مختصر میں بھر دیا ہے۔ گویا کہ ان کی تفسیر کے نام سے انہوں نے ایک دوسری باتیں جو ہے کئی اباضیہ کے عقائد میں سے کئی عقائد کی باتیں جو انہوں نے جوڑ دیا، لیکن چونکہ وہ مختصر ہے تو زیادہ باتیں تو نہیں لا پائے ہیں جو اس میں بیان کیا گیا ہے تفسیر میں، انہی میں سے جو ہے چند باتوں کو اضافہ کر دیا، ورنہ جو ہے یہ کتاب اور بھی جو ہے بگڑ جاتی۔ لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، تاکہ ان کا مختصر بھی معلوم ہو، ان کا منہج بھی معلوم ہو، اور اباضیہ کے جو مسائل ہیں وہ بھی جو ہے شاید ہمیں معلوم ہو سکتے ہیں اگر ہم اس مختصر کو پڑھیں گے تو۔ گویا کہ خلاصہ کیا ہے کہ یہ تفسیر ما قبل تفسیروں میں اور ما بعد تفسیروں میں فرق کرنے والی تفسیر ہے، اور یہی پہلی تفسیر ہے جس میں ایک نیا اسلوب، نیا انداز جو ہے رکھا گیا تھا۔ یہ چند باتیں ہیں یحییٰ ابن سلام رحمہ اللہ کے متعلق۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔